السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبطبی طب طبطبی طب طبطبی طب طبطبلی، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی جو آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور بہت سراہا بھی، اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا کہ سر یہ عرب شعراء جو ہیں ان کی کچھ اور واقعات بھی ہیں جو اپنے اندر ایک بڑے منفرد اور یونیک واقعات ہوں۔ ہاں، ایسے واقعات عرب شعراء کے ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، شعراء کے ہاں ویسے بھی مختلف واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا غالب کو آپ جانتے ہی ہیں۔ مرزا غالب جو ہے وہ آم بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے آم کھا رہے تھے اور اس کے چھلکے ایک طرف پھینک رہے تھے، ساتھ کچھ اور شعراء بھی بیٹھے تھے، اور ان میں سے ایک شاعر ایسے بھی تھے جو آم کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں چھلکوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں ایک گدھا آیا، اس نے چھلکوں کو سونگھا اور اپنی راہ لی۔ تو وہ شاعر جو آم کھانا پسند نہیں کرتے تھے مرزا غالب سے کہنے لگے کہ دیکھیں مرزا صاحب، گدھے بھی آم نہیں کھاتے، یعنی ایسا پھل ہے۔ تو مرزا صاحب نے فوراً کہا گدھے ہی آم نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کے معاملات شعراء میں ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح علامہ اقبال کے ایک دوست تھے، ان کا رنگ بہت سیاہ تھا، اور ایک دن جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہن کے آ گئے، بالکل وائٹ سوٹ پہن کے آ گئے، اور علامہ اقبال سے کہنے لگے کہ حضرت کیسا لگ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھینسا کپاس کے کھیت میں گھس آیا ہے۔ اچھا، بہرحال اس طرح کے معاملات شعراء کے درمیان بے تکلفی میں ہوتے رہتے تھے، لیکن جو واقعہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ عرب شعراء میں ایک بڑا ہی منفرد واقعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس شاعر کا نام قیس تھا، جس کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ امراء القیس نہیں، کوئی اور قیس نامی شاعر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ شاعر کا نام ہمیں نہیں پتہ، ایٹ لیسٹ المستطرف میں اور من بساتین میں اس کا نام نہیں آتا۔ شاعر تھا، بڑا مشہور شاعر تھا اپنے زمانے کا، کسی گاؤں میں رہتا تھا اور اس کے کوئی دشمن بھی تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے پاس اس کے کسی دوست نے ایک امانت رکھوائی اور کہا کہ میں جب تمہیں کہوں تو یہ امانت مجھ تک پہنچا دینا۔ تو اب اس کے بعد ایک خط آتا ہے اور شاعر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ امانت اپنے دوست تک پہنچانی ہے۔ اب شاعر ڈرتا بھی ہے کہ اسے اس کا دشمن جو ہے وہ راستے میں نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال کچھ ہدایات دے کر، اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، انہیں کچھ ہدایات دے کر گھر سے نکلتا ہے۔ راستے میں وہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ امانت ہے جو مجھے اپنے ایک دوست تک پہنچانی ہے، مجھے مہلت دے دو کہ امانت میں اپنے دوست تک پہنچا دوں، لیکن دشمن مانتا نہیں۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللص، یعنی کہ ایک چور تھا، ایک ڈاکو تھا جس نے اسے پکڑ لیا، ہو سکتا ہے اس کا دشمن ڈاکو بھی ہو۔ بہرحال اس ڈاکو نے، اس دشمن نے کہا کہ نہیں، یہ اسامی تو میری ہے اور ماروں گا بھی تمہیں۔ اس نے کہا اچھا مارتے ہو تو مار دو، اب میرے پاس راہ کوئی نہیں بچنے کی، لیکن ایک کام کرنا کہ تم میرے گھر تو جانتے ہی ہو، میرے گھر جا کر میری بیٹیوں کو کم سے کم میرا یہ ایک پیغام دے دینا۔ اس نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا اب میری بیٹیوں سے کہنا الا ایھا البنتانی ان اباکما۔ اب بظاہر تو یہ بڑا بے ضرر سا جملہ تھا اور بڑا نامکمل سا جملہ تھا کہ اے بیٹیوں، بنتان یعنی 2 بیٹیوں کے لیے عربی میں بنتان یوز ہوتا ہے، بنت ایک کے لیے اور بنات 2 سے زائد کے لیے، تو بنتان چونکہ 2 بیٹیاں تھیں تو کہا کہ اے 2 بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ۔ اس نے کہا یہ کیا اوٹ پٹان سا جملہ ہے؟ اس نے کہا بس میرا آخری پیغام پہنچا دینا۔ بہرحال اس شخص نے اس شاعر کو قتل کر دیا، گھر گیا، اس کے دستک دی، اندر 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے باپ کا ایک جاننے والا ہوں، اس سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ تم تک پہنچاؤں۔ تو بیٹیوں نے کہا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا تمہارے باپ کا پیغام ہے الا ایھا البنتانی ان اباکما۔ تو دونوں بیٹیاں یک زبان ہو کے کہنے لگیں قتیل خدا بالثار ممن اتاکما، اور شور مچانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ محلے والے جمع ہو گئے، اس شخص کو پکڑ لیا، حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم وقت کے پاس جب یہ حاضر ہوئے تو حاکم نے جب تفتیش شروع کی تو اس آدمی نے اگل دیا کہ ہاں میں نے ہی ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو حاکم نے بیٹیوں سے پوچھا شاعر کے تمہیں پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو جو مجھے قتل کرتا ہے اسے میں پہلا مصرع دوں گا،
وہ آ کے اس گھر پہ اگر اس مصرے کو بیان کرے تو وہی شخص ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے. تو اس لیے اچھا اب جو دوسرا مصرع ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قتیل، یعنی میں جو ہوں، تمہارا باپ جو ہوں وہ قتل ہو چکا ہوں. خدا بالثأری، پکڑو اس کو اور اس سے ریونج لو، اس سے بدلہ لو، ممن اتاکما، جو تمہارے در پہ تمہیں خبر دینے آیا ہے کہ الا ایھا البنتان ان اباکما. تو ایسے ایسے شعراء بھی گزرے ہیں. پھر بادشاہ نے حکم دیا، حاکم نے حکم دیا کہ اس دشمن کو، شاعر کے دشمن کو بھی قتل کر دیا جائے. المستطرف کے پیج 62 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور من بساتین کی جلد 1 پیج نمبر 235 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے. اپنی نوعیت کے بڑے منفرد واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر سے جڑے نہیں ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ اسے لائک بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ واقعہ پہنچ سکے. اسے شیئر بھی کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کوئی 9000 سے زائد مختلف ٹاپکس پر ہم اس چینل پر کام کر چکے ہیں، 9000 ویڈیوز کی صورت میں بہت سارے ٹاپکس پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.